پوری دنیا میں پاکستان اب ایک واحد ملک رہ گیا ہے جہاں فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہوتا ہے، زمانے میں لائی گئی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، انگریز کے زمانے میں بھی یہ شک نہیں تھی کہ فوجی عدالت میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہ شک 1967 میں ڈالی گئی، بھارت میں آج تک نہیں ہے، کسی اور ملک میں یہ شک نہیں ہے۔ یوگینڈا میں تھی، وہاں کے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ اس قسم کی جو شک ہے جہاں آپ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں کر سکتے ہیں، وہ بنیادی حقوق کے تصور سے منافی ہے، وہ ایک آزاد عدلیہ کے تصور سے منافی ہے، جو عدلیہ اور انتظامیہ میں فاصلہ ہونا چاہیے اس تصور کے منافی ہے۔ انہوں نے بھی اس شک کو ختم کر دیا۔ جو ہمارے آرمی ایکٹ کی جو شک ہے جس پہ بحث چل رہی ہے، بالکل اس کے ہو بہو تھی، مشابہ کیا جائے تو ہم جیت جاتے ہیں، فوجی عدالت کا عدم قرار پاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے مقدمے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے 175(3) پر مبنی تھا، اور 10(a) کو ہماری عدالتوں نے ماضی میں 175(3) کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، اس لیے کل میں نے کہا کہ جہاں تک جسٹس منیب اختر کی یہ رائے ہے کہ 175(3) کا اطلاق فوجی عدالتوں پر نہیں ہوتا، اس سے مجھے اختلاف ہے۔ تو یہ مکمل طور پہ جو ہمارا مقدمہ ہے کہ فوجی عدالتیں سویلین کو نہیں ٹرائی کر سکتی، سویلینز کا مقدمہ نہیں سن سکتی، اس کی تائید ہے، بلکہ اس کو مزید تقویت دینے کے لیے یہ میں نے اختلاف کیا، ورنہ 10(a) اکیلا بھی کافی ہے۔ اور چونکہ انہوں نے 175(3) کے حوالے سے انکار کیا تھا، میں نے کہا مجھے اس انکار سے اختلاف ہے، یہ ایک واحد نقطہ ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی جو فوجی عدالتوں کے حق میں تھی یا ہمارے مقدمے کے مخالف تھی، بالکل بیوقوفانہ بات ہے۔ یہ ظاہر ہے، یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں جن کو بھیجا گیا ہوتا ہے کہ مقدمے کی رپورٹنگ اپنے خاص زاویے سے وہ کریں، تو اس زاویے کو انہوں نے چلایا۔ آج بلکہ کورٹ میں جسٹس نعیم افغان صاحب نے کہا کہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ بین الاقوامی قوانین میں فوجی عدالتوں کی سویلین ٹرائل پہ ممانعت نہیں ہے۔ وہ کہتے ایک سوال پوچھا تھا، اس کو لوگوں نے ہیڈ لائن بنا دیا، جیسے سپریم کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کنسنسس ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان اب ایک واحد ملک رہ گیا ہے جہاں فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہوتا ہے۔ 2 ہفتے قبل اسی فروری کے مہینے میں یوگینڈا سپریم کورٹ نے ایک عالی شان فیصلہ دیا، وہاں بھی ایک ایسی شک تھی جو عیدی امین کے زمانے میں لائی گئی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، انگریز کے زمانے میں بھی یہ شک نہیں تھی کہ فوجی عدالت میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہ شک 1967 میں ڈالی گئی، بھارت میں آج تک نہیں ہے، کسی اور ملک میں یہ شک نہیں ہے۔ یوگینڈا میں تھی، وہاں کے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ اس قسم کی جو شک ہے جہاں آپ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں کر سکتے ہیں، وہ بنیادی حقوق کے تصور سے منافی ہے، وہ ایک آزاد عدلیہ کے تصور سے منافی ہے، جو عدلیہ اور انتظامیہ میں فاصلہ ہونا چاہیے اس تصور کے منافی ہے۔ انہوں نے بھی اس شک کو ختم کر دیا۔ جو ہمارے آرمی ایکٹ کی جو شک ہے جس پہ بحث چل رہی ہے، بالکل اس کے ہو بہو تھی، مشابہ تھی۔ تو کل کی جو بحث تھی وہ پورے پاکستان کے آئینی تاریخ کے تناظر میں تھی، عالمی آئینی تاریخ کے تناظر میں تھی، بنیادی حقوق کے حوالے سے تھی، اور 175(3) کے حوالے سے بڑا واضح موقف میں نے لیا کہ یہ بھی فوجی عدالتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جو آئینی حقوق ہیں وہ فوجیوں کو بھی دیے جاتے ہیں۔ برطانیہ میں انہوں نے مکمل طور پہ اپنا کورٹ مارشل کا سسٹم بدل دیا ہے۔ فوج کے اندر ہی اب ایک غیر جانبدار عدالت قائم ہے، جس کے جج جو ہیں وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن مقرر کرتا ہے، جو وہی کمیشن ہے جو ہائی کورٹ کے جج مقرر کرتا ہے۔ وہ بالکل غیر جانبدار جج ہوتے ہیں، وہ کرنل میجر نہیں ہوتے۔ تو مکمل طور پہ دنیا میں اب یہ تصور رائج ہے کہ جج کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی سروس سے، اس کو بالکل غیر جانبدار اور علیحدہ ہونا چاہیے، خواہ کورٹ مارشل کا جج ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کل بحث ہم نے کی ہے، جس کو کچھ لوگوں نے سمجھا، کچھ لوگوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے، میں بالکل داد دوں گا، بالکل ہو بہو جو میں نے گزارش کی ہے وہ رپورٹ کی گئی، لیکن بہت سے دوستوں نے بوجوہ اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور سوالات کو بھی آدھا لکھا اور آدھے سوالات کو ہیڈ لائن بنا دیا اخباروں کی۔ اچھا سر، کل کے حوالے سے ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے، جو کل آپ نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا حوالہ دیا، 63(a) کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین کو ری رائٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں گزارش صرف اتنی تھی، دیکھیں وہ فیصلہ فائز عیسیٰ کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بن جاتا ہے نا۔ ایسے تو ہم نہیں کرتے، جب ہم فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو ہم جج کا نام پڑھ کے تو فیصلے کو نہیں پیش کرتے، یہ فلاں جج کا فیصلہ ہے میں اس لیے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ جو بھی جج ہو، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا جو ذخیرہ ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے، وہ پاکستان کا آئینی قانون بن جاتا ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آئین کی کوئی شک واضح ہو، جیسے کہ 175(3) بالکل واضح شک ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، استثناء نہیں ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ فوجی عدالتوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا،
تو گزارش یہ کی گئی کہ یہ کہنا کہ چونکہ تاریخی تناظر میں فوجی عدالتیں عام جو آئینی ڈھانچہ ہے اس سے باہر کام کرتی رہی ہیں، اس لیے اب بھی ان کو اس ڈھانچے سے باہر کام کرنے دیا جائے، یہ ایک طرح سے آئین میں استثناء پیدا کرنے والی بات ہے جو کہ خطرناک بات ہے۔ اگر ہم تاریخ کا حوالہ دے کر آئین کے لکھے ہوئے حروف میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں تو ہم ایک بہت خطرناک ڈگر پہ چلتے ہیں، یہ میری گزارش تھی۔ اچھا، سلمان اکرم